We are grateful to the leadership and people of Qatar for standing steadfastly with Pakistan when we faced aggression earlier this year. Pakistan stands shoulder to shoulder with our Qatari brothers. خطے میں امن کے لیے پاکستان اور قطر مل کر کام کریں گے۔ بھارتی جارحیت کے دوران قطر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ قطری قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان نے قطر سے اظہار یکجہتی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے قومی دن پر تقریب سے خطاب، امیر قطر کو مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کے قطر کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں۔ امیر قطر کی قیادت میں برادر ملک کی نمایاں ترقی پر خوشی ہے۔ قطر نے امن کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا۔ امن کے قیام کے لیے پاکستان قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتی، پیار سے چلتی ہے۔ حکومتیں ڈنڈے کے زور پر معیشت چلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں صنعتکاروں تاجروں سے خطاب، کہا وفاق کی معاشی مشکلیں دور کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے سیلز ٹیکس کلیکشن صوبوں کو دینے کا مطالبہ کر دیا، کہا ٹیکس وصولی میں سندھ نے ایف بی آر اور تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کریں تو اضافی پیسہ صوبوں کو ملنا چاہیے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا عوام ووٹ دیں گے تو ضرور وزیر اعظم بنوں گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف نہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ ملک کو آگے بڑھانے کا واحد راستہ مفاہمت ہے۔ مفاہمت ہوگی تو سب کو ایک ہونا پڑے گا تاکہ سیاسی استحکام آئے۔ بلاول نے کہا مزید 20 صوبے بنانے سے پہلے پنجاب اسمبلی کی منظور قرارداد پر عمل کریں۔ پنجاب نے نیا صوبہ بنانے کی قرارداد منظور کی تھی۔ قومی اسمبلی میں بھی نئے صوبوں کے لیے اتفاق رائے ہوا تھا، اس وقت ہماری اکثریت نہیں تھی۔ مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں۔ پنجاب میں کسی کے خلاف نہیں بولتا مگر پھر بھی برداشت نہیں ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں وہ سندھ میں اپنا گورنر لگا دیں مگر وہ نہیں لگاتے۔ خان صاحب کا اور ہمارا یہ تقاضا ہے اور یہ خان صاحب کا حق ہے کہ وہ ڈاکٹر جن پہ خان صاحب کو خود بھروسہ ہے، جو ان کے پرسنل نالج ہیں اور سالوں سے ہیں، دہائیوں سے ہیں، وہ خان صاحب کا معائنہ کریں۔ ہم کسی اور رپورٹ کو درست نہیں مانیں گے۔ پی ٹی آئی نے بانی کی سرکاری طبی رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ پمز اسپتال کے ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا۔ معائنے کی رپورٹ جیل حکام کو بھیجی جائے گی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم میں جنرل فزیشین، جنرل سرجن، ماہر پیتھولوجی اور اسکن اسپیشلسٹ شامل تھے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے مطالبہ کیا بانی کا معائنہ ذاتی معالجوں سے کرایا جائے۔ -1 خود ہی کر رہے ہیں نا، ڈرامے بازی کسی کی کر رہے ہیں۔ اب یہ فرمائش لے کے آئے ہیں کہ جی ہم -1 تو کر چکے ہیں اس کو، اب ہمیں 10 20 25 سیکنڈ 40 سیکنڈ کی آڈیو ویڈیوز بنانے دیا کریں تاکہ ہم وہ اب کہا جا رہا ہے ان سے کہ نہیں۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں بار بار ہم سن رہے ہیں کہ شاید ان کی جیل چینج ہو جائے، تو ایسی کوئی چیز ایسی ابھی نظر نہیں ہے، 1.5-2 مہینے بعد ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی نے بانی کو مائنس کر دیا ہے، یہ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ بانی کو جتنی تکلیف ملے گی پارٹی قیادت کی سیاست چمکتی جائے گی۔ کسی اور جیل منتقلی فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ 1.5-2 مہینے بعد جیل منتقلی ممکن ہو سکتی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں نااہلی، پابندی، گورنر راج، 9/22 کیسز کا منطقی انجام، غداری کا کیس سب پر بھاری ہوگا۔ سینیٹر خرم ذیشان ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے، اسے ڈھونڈیں گے اور پکڑیں گے، جیسے چلیں گے ان کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ 11 تاریخ سے پاکستان کی اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا خان صاحب اور بشر بی بی دونوں کی رہائی کا۔ اس وقت تنازع کھڑا ہوا فیض کے نام کا، وہ نہیں مانا گیا۔ پھر 24 نومبر آتا ہے، 24 سے 25 اس پروسیس کا تو میں خود حصہ رہا۔ اس وقت انہوں نے 1 ہفتہ ٹائم دیا کہ جی آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں۔ اب یہ تو زبان زدے عام بات تھی کہ ہم نے بالکل آفر کیا تھا سنجانی کا، لیکن اور تیسری دفعہ پھر دسمبر میں جب گارنٹرز آ گئے، جو آپ کو علم ہوگا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی 3 بار ممکن ہوتے ہوتے بچی رہ گئی۔ شیر افضل مروت کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں انکشاف۔
حکومتی رہنما بیرسٹر عقیل نے بیان کی تائید کی. شیر افضل مروت نے کہا اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا. بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف علی امین گواہ ہیں. فیصلہ ہوا کہ بانی اور بشرا بی بی ہی دونوں کو ضمانت پر رہا کیا جائے. اس وقت فیض کے نام کا تنازع کھڑا ہوا کہ وہ بھی رہا ہوں. فیض حمید کی رہائی سے متعلق اس وقت مانا نہیں گیا تھا. 24 نومبر 2024 کو بھی بانی کی رہائی کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا. بانی کی رہائی ہوتے ہوتے بچی. اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. پاکستان اور انڈونیشیا کا سیاسی، سفارتی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق. 4 ارب ڈالر مالیت کے IPPTA معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ. دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. وزیر اعظم اور انڈونیشین صدر کی وزیر اعظم ہاؤس میں 1-on-1 ملاقات. وفود کی سطح پر بھی اجلاس ہوا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے. پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیسرز اور ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر اتفاق. وزیر اعظم نے غزہ کے لیے انڈونیشین صدر کی سفارتی کوششوں کو سراہا. انڈونیشیا کے صدر نے JF-17 تھنڈر طیاروں کی سلامی کو اعزاز قرار دیا. ایوان صدر میں انڈونیشیا کے صدر کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات. افواج کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دفاعی تعاون، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار بڑھانے کے منصوبوں کے خواہاں ہیں. ISPR کے مطابق مہمان صدر نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا. حکومت نیب کے ذریعے سیاسی انتخاب پر یقین نہیں رکھتی. نیب کو شفافیت سے کام کرنے کی مکمل آزادی ہے. مالی بدعنوانی کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. پاکستان مالیاتی بدعنوانی ختم کرنے کے لیے اقدامات مزید منظم انداز میں جاری رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم انسداد بدعنوانی پر تقریب سے خطاب. کہا مالی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کی کاوشیں خراج تحسین کے مستحق ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد ٹیم خراج تحسین کے مستحق ہیں. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے بتایا نیب نے 2025 میں 50 کھرب سے زائد مالیت کے اثاثوں کی وصولیاں ممکن بنائی. اصلاحات سے قومی احتساب بیورو کی کارکردگی میں خاطر خواہ بہتری آئی. غیر معمولی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرنے والے نیب افسران کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت کابینہ ارکان کی شرکت. IMF سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی منظوری پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان. کہا معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے. IMF کی جانب سے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور اقدامات کے مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان. وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ڈیفالٹ کے دھانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی جانب گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا. وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا. معاشی استحکام ہی پاکستان کو آگے لے کر جائے گا. IMF نے اعتراف کیا بدترین سیلاب کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا. وفاقی اور صوبائی تعاون پر شکر گزار ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس. کمیٹی نے گاڑیوں کی درآمد کے نئے طریقے کی منظوری دے دی. گاڑیوں کی درآمد کے لیے وقفہ 2 سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا. درآمد شدہ گاڑیوں کی ملکیت 1 سال منتقل نہیں ہو سکے گی. ECC کا پاور سیکٹر کے لیے مالی پائیداری کارکردگی بہتر بنانے پر زور. OMCs اور پیٹرول پمپ ڈیلرز کے مارجن میں 5 سے 10% اضافہ منظور کر لیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ برطانیہ مکمل کر کے امریکہ روانہ ہو گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی وزیر مملکت برائے داخلہ ایلیکس نورس سے ملاقات کی. پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان و افغانستان بھی موجود تھے.
ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے پاکستان کو مطلوب افراد کے حوالے سے برطانوی وزراء کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے لارڈز میں پی ایس ایل روڈ شو میں شرکت کی۔ اگلا روڈ شو 13 دسمبر کو امریکہ میں ہوگا۔ محسن نقوی، بابر اعظم، حارث رؤوف اور دیگر شرکت کریں گے۔ اڈیالہ میں بیٹھے شخص کی سزا ڈی چوک نہیں، عدالتوں سے معاف ہوگی۔ سب لوگ اڈیالہ کے باہر جمع ہوتے ہیں اور صوبے کا نظام درہم برہم ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی کہتی ہے دہشت گردوں سے مذاکرات کریں، ڈائیلاگ کریں۔ جو آئین اور قانون کو نہیں مانتا ان سے کیسے ڈائیلاگ کریں؟ فتنہ خان کی سیاست اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہ گندی اور گھٹیا مہم چلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم سے بات کر لو۔ فوج بار بار کہہ رہی ہے ہمیں سیاست میں مت لائیں، یہ کہتے ہیں ہم صرف فوج سے بات کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، اسپیکر پنجاب اسمبلی مالک محمد احمد خان کہتے ہیں اپوزیشن میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالا جائے۔ کے پی میں پی ٹی آئی جلسے کے دوران نہایت غیر اخلاقی زبان استعمال کی گئی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس سے ملک میں بدامنی اور انتشار میں اضافہ ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے عدالتوں کو بالکل مفلوج کیا گیا۔ جب ہمیں موقع ملے گا ہم اس تمام 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم اور پیکا ایکٹ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے۔ 26ویں اور 27ویں ترامیم سے عدالتوں کو مفلوج کیا گیا، جب موقع ملا ختم کر دیں گے۔ انصاف کا نظام کمپرومائز ہو جائے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چاہتے ہیں ملک میں عدالتیں آزاد ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر گفتگو، کہا ہم آئین و قانون کے تحت جدوجہد کر رہے ہیں، وکلاء انصاف اور تحفظ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہنگور عملے نے دلیری کی جو درخشندہ تاریخ رقم کی وہ آج تک دشمن کے ذہن پر نقش ہے۔ 1971 میں بھی پاک بحریہ دشمن کے لیے سمندر میں سیسا پلائی دیوار تھی اور آج بھی ملک کی بحری سرحدوں پر آہنی فصیل ہے۔ ہنگور ڈے پر چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید داستہ منیر کا پیغام۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا پاک بحریہ دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ 8 جدید ہنگور کلاس آبدوزیں عنقریب پاک بحریہ میں شامل ہو رہی ہیں۔ پاک بحریہ نے ہنگور ڈے پر خصوصی دستاویزی فلم ہدف جاری کر دی جو کمانڈنگ آفیسر ریٹائرڈ وائس ایڈمرل احمد تسنیم کی وار ڈائری پر مبنی ہے۔ پاکستان میں مقدمہ چھپانے پر برطانوی حکومت نے یوٹیوبر رجب بٹ کا ویزا منسوخ کر دیا۔ برطانوی ہوم آفس نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے رجب بٹ نے پاکستان میں 295 کا مقدمہ چھپایا تھا جس کے باعث ویزا منسوخ کیا گیا۔ یوٹیوبر ویزا منسوخی کے بعد برطانیہ سے روانہ آج رات اسلام آباد پہنچیں گے۔ رجب بٹ ہوم آفس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل بھی کریں گے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات آئندہ سال 15 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ نامزدگی فارم 22 سے 27 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ اسکروٹنی 30 دسمبر سے 3 جنوری تک ہوگی۔ بلدیاتی امیدواروں کے نام 29 دسمبر کو شائع کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 14 جنوری کو جاری ہوگی۔ شکارپور کے علاقے منچر شاہ میں پولیس مقابلہ، 9 ڈاکو ہلاک، ڈی ایس پی ظہور سومرو اور ڈی ایس پی پارس بکھرانی اور 2 اہلکار زخمی۔ دونوں ڈی ایس پیز میاں بیوی ہیں، علاج کے لیے سکھر منتقل، دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آئی جی سندھ کی پولیس ٹیم کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زخمی پولیس افسران و اہلکاروں کو خراج تحسین، کہا شکارپور میں امن و امان ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ صارفین کو پہلے کمی کی خوشخبری، پھر مہنگی بجلی کا جھٹکا۔ نیپرا نے کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی 88 پیسے فی یونٹ سستی کی۔ بتایا اکتوبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں دسمبر کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ پھر پاور ریگولیٹریز نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں 3 ماہ کے لیے بجلی 33 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ یہ اضافہ دسمبر سے فروری کے بلوں میں لگ کر آئے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کا رابطہ، سوڈان، جنگ اور یمن کی صورتحال پر بات چیت۔ گفتگو میں سوڈان میں فوری امن اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔
امریکی صدر پھر میڈیا پر بھڑک اٹھے، منشیات اسمگلروں کی کشتی نشانہ بنانے کے سوال پر خاتون رپورٹر کو کھری کھری سنا دی۔ صدر ٹرمپ بولے، میں تم سے نہیں کہہ رہا، یہ ABC کی فیک نیوز ہے، پیٹ ہیگ سے جو بھی کرنا چاہے وہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے، تم اس کی جگہ سب سے خوفناک اور ناقابل برداشت رپورٹر ہو، تمہارا رویہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے۔ پاکستان کے سٹار کرکٹرز کی آسٹریلیا میں دھوم، بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی بگ بیش لیگ کو 4 چاند لگانے آسٹریلیا پہنچ گئے۔ دونوں کھلاڑیوں کا کینگروز کے دیس میں زبردست ویلکم۔ بابر اعظم کا سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں فوٹو شوٹ بھی ہوا۔ بابر سڈنی سکسرز اور شاہین برسبین پیٹ کی نمائندگی کریں گے۔ شاداب، رضوان اور حسن علی پہلے ہی آسٹریلیا پہنچ چکے ہیں۔ نیشنل گیمز میں آرمی کے دستے کے گولڈ میڈلز کی نصف سینچری، 71 سونے اور 118 مجموعی تمغوں کے ساتھ ٹیبل پر پہلی پوزیشن۔ ریسلر انعام بٹ ریکارڈ 18ویں بار نیشنل چیمپئن بن گئے۔ کراٹے میں گولڈ میڈل سعدی عباس کے نام، نیشنل ایونٹ سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ بسما خان نے سوئمنگ میں 2 انفرادی سونے کے تمغے جیتے۔ ویمن جیولن میں وابڈا کی فاطمہ حسین نے طلائی تمغہ جیت لیا۔ ٹیبل پر وابڈا کا دوسرا، نیوی کا تیسرا، ایئر فورس کا چوتھا نمبر ہے۔ اور چترال کی وادی کیلاش میں مذہبی تہوار چاؤ موس کا آغاز، کیلاش مرد و خواتین مذہبی رسومات اور روایتی رقص میں مصروف۔ وادی رومبور میں 7 روزہ پابندیاں کچھ روز بعد نافذ کی جائیں گی۔ غیر کیلاشی افراد کے داخلے اور میل جول پر پابندی ہوگی۔ رنگا رنگ تہوار 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔